الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. سب سے پہلی چیز شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وواجب التسمیۃ مع الذکر، اور وضو کا واجب کیا ہے؟ بسم اللہ کے یاد ہونے کی صورت میں بسم اللہ کہنا، اور بسم اللہ پورا نہیں، صرف بسم اللہ کہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر انسان جان بوجھ کے اگر بسم اللہ نہیں کہتا تو پھر اس کا وضو درست نہیں ہے، لیکن کوئی انسان بھول جاتا، اسے یاد ہی نہیں رہا تو اس کا وضو درست ہے. انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل پڑھتے ہیں. شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیخ رحمہ اللہ نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ یاد ہونے کی صورت میں صرف بسم اللہ کہنا، ٹھیک ہے، تو یہ علماء کے اقوال میں سے، اس مسئلے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، ان اقوال میں سے ایک قول ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ اور حسن بصری، امام اسحاق بن راہوی وغیرہ سے یہ چیز منقول ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ بسم اللہ کہنا مستحب ہے، یعنی واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اور یہ قول جمہور اہل علم کا، یعنی اکثر اہل علم کا ہے. اور ایک روایت کے مطابق امام احمد سے بھی یہ چیز ثابت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے جو حدیث آئی ہے وہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 101، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، کہ اس آدمی کا وضو نہیں جس نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہ کہی ہو، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کہنا چاہیے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہہ دی تو ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ کہے. جان بوجھ کر اگر کوئی انسان بسم اللہ نہیں کہتا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان بھول جاتا ہے تو اس کا وضو انشاءاللہ درست ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ابو داؤد کی جو روایت ہے 101، اس روایت کے اندر آگے اور تفصیلات ہیں کہ اس آدمی کا وضو، اس آدمی کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وضو نہیں جس نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہا. ہاں اگر بھول کر بسم اللہ چھوٹ جائے تو جو ہے علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق اور بعض احادیث کی بنا پر بسم اللہ کہنا یعنی اس کا وضو جو ہے درست ہے، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر جو ہے یعنی بسم اللہ جان بوجھ کر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے بھول کے ایسا کیا، اور بھول جو ہے وہ معاف ہے. شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ توحید کے معاملے میں تو آپ بہت سخت ہیں. آپ کتاب التوحید پڑھیں گے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، یا قواعد اربعہ پڑھیں، یا اصول ثلاثہ پڑھیں، یا نواقض اسلام پڑھیں، یا مسائل الجاہلیہ پڑھیں، یا کشف الشبہات پڑھیں، آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں توحید کے معاملے میں آپ اتنے سخت ہیں کہ شبہات اور ڈاؤٹ والی چیزیں جو شرک تک انسان کو پہنچا سکتی ہیں آپ نے اس کے بھی دروازے بند کیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے بند کیے. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا مسائل میں بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ احتیاط والے مسئلے کو لیتے ہیں. یعنی کسی مسئلے میں اگر کوئی اختلاف ہے تو اختلاف میں سے اس قول کو لیتے ہیں جس میں سب سے زیادہ احتیاط ہو، یعنی ہمیں کوئی شک اور شبہ نہ رہے، اس چیز پر ہم عمل کر لیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جائے. تو یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک اصول ہے، اور یہ آپ کی کتابوں میں آپ کو یہ مل جائے گا، شیخ محمد رحمہ اللہ کی کتابوں میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی. تو شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ فرماتے ہیں، اور شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ یعنی یاد ہونے کی صورت میں بسم اللہ کو واجب کہا، یہ قول اختیار کیا کیونکہ اس میں احتیاط ہے اور اختلاف سے نکلنے کا سبب ہے، اختلاف سے نکلنے کا ذریعہ ہے. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَوَاقِدُهُ ثَمَانِيَةٌ، اور وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے الخارج من السبیلین، دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنا. دونوں راستوں سے مراد شرمگاہ، دونوں شرمگاہ آگے اور پیچھے کی شرمگاہ سے کوئی چیز کا نکلنا، چاہے وہ ہوا کا خارج ہونا ہو، چاہے وہ پیشاب کا یعنی پیشاب پاخانہ ہو، یا اور کوئی جو ہے چیز ہو، اس کا نکلنا یہ کیا وضو کو توڑ دیتا ہے. نمبر 2 والخارج الفاحش النجس من الجسد، آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ جسم کے کسی حصے سے کسی نجس یا ناپاک چیز کا زیادہ مقدار میں، یعنی کہ جسم کے کسی حصے سے کوئی نجس چیز ہے جو ہے، جیسے مثال کے طور پر پیپ وغیرہ ہے، فار ایگزامپل جیسے پیپ وغیرہ ہے، زیادہ مقدار میں نکل جانا، زیادہ مقدار میں نکل جانا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی وضو کو، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وضو کو توڑنے والی چیز ہے، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے، ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ بعد میں۔ اور چوتھی چیز ہے زوال العقل، یعنی عقل کا ٹھکانہ نہ ہونا۔ ایک آدمی بے ہوش ہے، جب ایک آدمی باوضو تھا لیکن وہ اس کا ہوش ختم ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بے ہوش ہو گیا، گہری نیند سو گیا، تو پھر کیا ہے، اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ اور پانچویں چیز ہے وَمَسُّ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ، عورت کو شہوت کی نظر سے چھونا، شہوت کے ذریعے سے چھونا، یہ بھی کیا ہے، وضو کو توڑنے والی چیز ہے، لیکن اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، ہم انشاءاللہ تفصیل بعد میں پڑھتے ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے وَمَسُّ الْفَرْجِ بِالْيَدِ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا، فرج شرمگاہ کو چھونا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، چاہے وہ آگے کی شرمگاہ ہو یا پیچھے کی شرمگاہ ہو، یعنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھو لینا، شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھو لینا، یہ بھی وضو کو توڑنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ قبول ہو یا دبر، یعنی آگے کی شرمگاہ ہو یا پیچھے کی شرمگاہ ہو۔ اور ساتویں چیز ہے وَأَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ، اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کے گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہے، چھٹی چیز ہے، سوری۔ ساتویں چیز ہے وَتَغْسِيلِ الْمَيِّتِ، میت کو غسل دینا، اگر یعنی کوئی انسان باوضو ہے، میت کو غسل دے رہا تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ شیخ رحمہ اللہ کا یعنی یہ ذکر ہے، لیکن یہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ اور آٹھویں چیز ہے وَالرِّدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اسلام سے پھر جانا۔ ایک آدمی باوضو تھا، مسلمان تھا، وضو کی حالت میں، لیکن وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، تو پھر اس کا وضو ختم ہو جائے۔ اور شیخ رحمہ اللہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب کبھی ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں جس میں اسلام کے جانے کا، کفر کا، شرک کا، یعنی کہیں یعنی شرک میں داخل ہونے کا، کفر میں داخل ہونے کا، اسلام کو کھونے کا کہیں ذکر ہو، تو آپ فوراً یہ دعا کرتے ہیں اعاذنا اللہ من ذلک، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ کیونکہ اگر انسان کے پاس اگر اسلام ہی نہیں ہے تو اس کے پاس ساری چیزیں سلامت ہے، تو اس کیا فائدہ؟ مین چیز تو وہ اسلام ہے۔ تو اسی لیے شیخ رحمہ اللہ کے اصول ہے، آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ آپ جو ہے اس الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ اعاذنا اللہ من ذلک، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ٹھیک ہے۔ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے، جیسے مثال کے طور پر پیشاب ہے، پخانہ ہے، ہوا کا خارج ہونا ہے، خون کا خارج ہونا ہے، یعنی خون کا نکلنا، یہ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور دوسری چیز ہے منی بھی سب کو سمجھ میں آتی ہے، یعنی ہم بستری کے وقت جو مادہ، گاڑھا مادہ نکلتا ہے اس کو منی کہا جاتا ہے، یا احتلام کے وقت جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ مدی جب انسان مطلب ایسا سوچے، یعنی شہوت کے بارے میں سوچے، تو اس کی شرمگاہ سے پتلا باریک ایک وائٹ کلر کا پانی نکلتا ہے جو چپ چپے یعنی مادہ کی طرح رہتا ہے، وہ اس سے بھی وضو کیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے حدیث ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، حدیث نمبر 6954، 6954، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جسے وضو کی ضرورت ہو، یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے، یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت نمبر 6954، 6954، اور صحیح مسلم کے اندر 537، 537 نمبر پہ موجود ہے۔ صحیح بخاری کا نمبر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ اس کو ڈھونڈ لیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے الخارج الفاحش النجس من الجسد، یعنی جسم کے کسی حصے سے کسی نجس چیز کا زیادہ مقدار میں، یعنی تھوڑی نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے تھوڑا خون نکل گیا، تھوڑی پیپ نکل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ مقدار میں نکلے تو وہ شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ وہ نواقض وضو میں سے، یعنی وضو کا ٹوٹ جاتا ہے۔ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اختلف العلماء فی الدم الخارج من غیر السبیلین هل ينقض الوضوء ام لا، کہ شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے خون کا نکلنا کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔
اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. وقد ذهب بعض اهل العلم الى عدم نقض الوضوء بانه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ شرمگاہ کو چھوڑ کر جسم کے کسی حصے سے خون وغیرہ نکلتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کہا کہ اس چیز سے وضو ٹوٹے گا تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں، تو ہم کیسے کہیں گے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ الى حصول النقض، کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے جب وہ زیادہ مقدار میں نکلے. یعنی ہلکا نکلا خون، ہلکی پیپ نکلی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ مقدار میں نکلا، کثیر مقدار میں نکلا تو پھر وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس سے کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. یہ بعض اہل علم کا جو ہے قول ہے. اور شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ فرماتے ہیں وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، کہ یہ چیز بعض صحابہ سے اور بعض تابعین سے بھی یہ مروی ہے. کیا کہ بعض تابعین اور بعض صحابہ کا یہ بھی یہ قول ہے کہ اگر جسم سے زیادہ مقدار میں خون یا پیپ نکل جاتا ہے کثیر مقدار میں تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس چیز کو شیخ رحمہ اللہ نے اختیار کیا، یعنی شیخ رحمہ اللہ نے اسی چیز کو لیا. اور نمبر 3 ہے زوال العقل، بے ہوش ہو جانا، عقل کا ختم ہو جانا. شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے عقل ختم ہونے کی وجہ سے. جیسے کوئی انسان پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، ہوش ختم ہو گیا. یا اسی طریقے سے کوئی انسان حالت نشہ میں ہے، یا کوئی انسان جو ہے کیا کہتے ہیں گہری نیند سے سو گیا. تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ اس میں جو ہے عقل نہیں رہتا. ایک آدمی پاگل ہو گیا، ایک آدمی نشے میں، ایک آدمی گہری نیند سو گیا، تو اس کے اندر ہوش نہیں رہتا ہے. تو یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز وضو کو توڑنے والی ہے. اما اذا كان النوم نعاسا لا يذهب معه الاحساس كأن يكون جالسا او قائما فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبه فإن ذلك لا ينقض الوضوء. شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ گہری نیند سو جانا یہ تو وضو کو توڑنے والی چیز ہے، لیکن ایک انسان نے مطلب ہلکی سی اونگ لی اور اس اونگ سے کے اندر اس کا احساس ختم نہیں ہوا. جیسے کوئی انسان بیٹھا تھا یا کہیں کھڑا تھا اور اسے اونگ آئی، ٹھیک ہے، اس کا سر جھک گیا، ٹھیک ہے، پھر وہ فوراً بیدار ہوا، تو ایسے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ اس میں انسان کا احساس ختم نہیں ہوتا ہے کلی طور پر. کیونکہ ایک انسان اونگ لے رہا ہے، اس میں اس کا احساس اور شعور باقی رہتا ہے. اور اس کی دلیل ایک حدیث ہے، جس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے 376 نمبر پہ 376، اور اسی معنی کی دوسری روایت کو امام ابو داؤد نے 200 نمبر پہ، یعنی 200. امام مسلم رحمہ اللہ نے 376 اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 200 پہ روایت نقل کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہلکی سی اونگ اگر آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤون، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. اور ابو داؤد کی روایت میں اور اضافہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کے غلبے کی وجہ سے جھک جاتے تھے، یعنی ایسے. ثم يصلون، پھر صحابہ اکرام نماز پڑھ لیتے تھے، ولا يتوضؤون، وضو نہیں کرتے تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ہلکی اونگ اگر آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور ایک اور جو ہے کچھ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کے
آخر میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا، وہ کیا ہے کہ کننا نخفق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے نیند کے غلبے کی وجہ سے جھک جاتے تھے، یعنی ایسے جھک جاتے تھے، لیکن پھر کیا ہے، وضو نہیں کرتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یعنی ہلکی سی اونگ اگر آئے تو یہ وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ زَوَالَ الْعَقْلِ لَيْسَ حَدَثًا، کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں، یہ دونوں احادیث اس بات پر حدیث پر دلالت کرتی ہیں کہ عقل کا کھو جانا یہ حدث نہیں، یعنی وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے، بل ہوا مظنۃ للحدث، لیکن یہ حدث کے یعنی تو حدث کے ہونے کا یعنی وضو کے ٹوٹنے کا ایک مظنہ ہے، یعنی ایک سیڑھی ہے، اس سے جو ہے کیونکہ انسان گہری نیند میں چلا گیا، ایک انسان کا ہوش ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک انسان نشے میں، تب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی، یا اس نے وضو کی توڑنے والی کوئی چیز اس نے کی کہ نہیں کی، اس لیے اب کیا ہے کہ اب کیا شمار کیا جائے کہ وضو ٹوٹ گیا، اس لیے کہ آدمی کو عقل ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے جو ہے یہ بات جو ہے شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو حدیث بہت اہم ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر 203۔ اس روایت کو بعض اہل علم نے ضعیف کہا ہے، لیکن یہ اس حدیث کو بعض اہل علم نے صحیح کہا ہے، اس کا معنی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وکاء الصحی العینان فمن نام فلیتوضأ، کہ سرین کا بندن دونوں آنکھیں ہیں، یعنی بیداری ہے، ایک انسان جاگ رہا ہے تو وہ سرین سے مراد یعنی وہ جگہ جس جگہ سے انسان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، جس جگہ سے انسان کی ہوا خارج ہوتی ہے اس جگہ کا جو بندن ہے وہ کیا، دونوں آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ دونوں آنکھیں جب تک کھلی ہیں انسان کو احساس رہے گا کہ ہوا خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی، جیسے ہی دونوں آنکھیں بند ہوئی تو پھر انسان کو کچھ نہیں پتا ہے کچھ چیز نکلی کہ نہیں نکلی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وکاء الصحی العینان فمن نام فلیتوضأ، کہ سرین کا بندن دونوں آنکھیں ہیں، یعنی جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں سرین کا بندن ہے یعنی بند ہے، لیکن بیداری کی حالت میں، لیکن جیسے ہی آنکھیں کھل گئی سرین کا ڈھکن کھل گیا، ٹھیک ہے۔ اب کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہوا خارج ہوئی کہ نہیں، کیونکہ نیند میں انسان کو نہیں پتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن نام فلیتوضأ، تو جو سو جائے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ وضو کرے، ٹھیک ہے۔ یہ روایت آپ کو ابو داؤد کے اندر 203 نمبر پہ، ابو داؤد کے اندر 203 پہ مل جائے گی، اور علامہ اس کی سند حسن ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کے اندر بھی 113 پہ اس کو ذکر کیا ہے، اور امام نووی، امام مندری، امام ابن صلاح وغیرہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ پانچویں چیز ہے مس المرأۃ بشہوۃ، کہ عورت کو شہوت کی نظر سے چھونا، یعنی ایک آدمی عورت کو چھو رہا ہے شہوت کے ذریعے چھو رہا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، شہوت کا۔ تو شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ هذا الذي اختاره الشيخ، کہ اس قول کو شیخ رحم اللہ نے اختیار کیا، احد الاقوال الثلاثه في المسألة، اس مسئلے کے اندر اصل میں 3 قول ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اصل میں 3 قول ہے۔ ایک قول تو امام شافعی رحم اللہ کا ہے، امام شافعی رحم اللہ کا قول یہ ہے کہ عورت کو اگر کسی نے مطلقاً چھو لیا، یہ سب فقہ کی باتیں ہیں، کہ عورت کو اگر کسی انسان نے مطلقاً چھو لیا، یعنی صرف چھو لیا، اس کی نظر اس شہوت کی اس سے نہیں، نیت سے نہیں چھوا، شہوت کے ارادے سے نہیں چھوا، صرف چھو لیا، تو امام شافعی رحم اللہ کا قول یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے شافعیہ اس بات پر عمل کرتے ہیں، امام شافعی رحم اللہ کے قول پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قول وہ جو شیخ نے بیان کیا، وہ کیا ہے کہ اگر شہوت کے ارادے اور نیت سے عورت کو چھوا تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ وضو، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے شہوت کے ارادے سے چھوئیں چاہے شہوت کے ارادے سے نہ چھوئیں، یعنی مطلقاً وضو ٹوٹے گا ہی نہیں عورت کو چھونے سے، چاہے شہوت کا ارادہ ہو یا نہ۔ اور شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ لِعَدْمِ ثُبُوتِ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّقْضِ بِهِ، کہ یہ سب سے صحیح قول ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا،
کیونکہ اس تعلق سے کوئی دلیل موجود نہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے، نہ ہی مطلقاً چھونے سے، نہ ہی شہوت کی نظر سے، شہوت کی نیت سے چھونے سے۔ تو صحیح بات، صحیح قول کیا ہے؟ صحیح قول کیا ہے کہ عورت کو اگر کوئی انسان چھوتا ہے، چاہے شہوت کے ذریعے سے چھوئے، شہوت کے ارادے سے چھوئے یا بغیر شہوت سے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پانچویں چیز ہے مس الفرج بالید قبلا کان او دبرا، کہ اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھو لینا، چاہے شرمگاہ آگے کی ہو، قبل یعنی آگے کی، دبر یعنی پیچھے کی، عربی زبان میں سرین کو دبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے کی شرمگاہ کو قبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس قول کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اختیار کیا، اور یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، یعنی اکثر اہل علم نے یہی بات کہی ہے کہ کیا کہتے ہیں، شرمگاہ کو چھونے سے، آگے یا پیچھے کی شرمگاہ کو چھونے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ یہ وضو کب ٹوٹے گا؟ جب درمیان میں کوئی حائل چیز نہ ہو، ڈائریکٹ شرمگاہ کو ہاتھ ٹچ ہو جائے، یعنی ڈائریکٹ ہمارا ہاتھ آگے یا پیچھے کی شرمگاہ کو، آگے یا پیچھے والی شرمگاہ کو ٹچ ہو جائے، بیچ میں کوئی حائل نہ ہو، کپڑا وغیرہ نہ ہو تو۔ لیکن اگر کپڑا ہے، کپڑے کے اوپر سے ہم شرمگاہ کو چھوتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جو ہے یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، اور یہی صحیح قول ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ نے ایک بات یہ بیان کی ہے کہ اگر بغیر حائل کے، یعنی بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی آڑ کے ذریعے سے اگر شرمگاہ کو ایک انسان کا ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو وضو کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب چاہے جس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، یعنی بغیر کسی آڑ کے شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ ٹچ ہو جائے، وہ چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے زندہ ہو، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی دلیل سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 82، حدیث نمبر ہے 82 اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ بصرہ بنت صفوان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو تب تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ وضو نہ کر لے، جب تک وضو نہ کر لے تب تک نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے شیخ رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا۔ چھٹا مسئلہ ہے اکل لحم الجزور، اونٹ کا گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس تعلق سے علماء کے دو اقوال ہیں، ایک قول جمہور کا ہے، جمہور اہل علم کا قول یعنی اکثر اہل علم کا قول کیا ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی وضو نہیں کرنا ہے۔ لیکن میں نے کبھی آپ لوگوں کو شاید کہا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مسئلے میں جمہور کا قول ہو تو وہ صحیح ہو، کیونکہ جمہور سے بھی غلطی ہوتی ہے، انسان ہوتی ہے، نہیں کہ کسی ایک مسئلے پہ اکثر علماء اتفاق کر لیں تو مسئلہ سے ایسا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمہور کا کیا قول ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کچھ علماء کا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا واجب ہے، چاہے اونٹ کا گوشت ہم کچا کھائیں چاہے پکا کھائیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ چاہے ہم جو ہے پکا کر کھائیں چاہے کوئی انسان کچا کھائے۔ اب آپ سوچیں کچا کیسے، یہ مطلب علماء نے ایک فقہ بتائی ہے، ایک اصول بتایا، ٹھیک ہے۔ اور رہا مسئلہ اس کے دودھ کا، دودھ وغیرہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 360، حدیث نمبر 360 جس کے اندر ہے، آپ جابر بن سمرہ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بکریوں کا گوشت کھاؤں تو وضو کروں؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو وضو کر لے، چاہے تو وضو نہ کر، یعنی بکری کے گوشت کھانے سے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں اونٹ کا گوشت کھاؤں تو اونٹ کے گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کروں؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، فتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے سے
وضو کرو. قال اصلی فی مرابد الغنم، اس صحابی نے کہا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں، یعنی جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، جہاں وہ سوتی ہیں، جہاں وہ رہتی ہیں کھاتی پیتی، کیا میں اس باڑے میں، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں. یہ اصل میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اجازت دی. میں اس چیز میں جاؤں گا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، اس لیے اس چیز میں ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ. پھر جو ہے اس صحابی نے کہ اصلی فی مبارک الابل، کیا میں اونٹ کے باڑے میں، یعنی جہاں اونٹ باندھا جاتا ہے، جہاں وہ چاہے وہ راحت یا استراحت کے لیے باندھا جاتا ہو، چاہے وہ اس کی رہائش وہاں ہو، کیا میں اس میں نماز پڑھ لوں؟ قال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 360. اور ایک روایت ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد، سنن ابی داؤد کی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عن الوضوء من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توضؤ منها، اس کے گوشت کھانے سے کیا کرو؟ وضو کرو. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا وسئل عن لحوم الغنم، بکریوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا توضؤ منها، اس سے وضو نہ کرو، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا. وسئل عن الصلاة في مبارك الابل، اور اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصلوا، اس میں نماز نہ پڑھو، لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ شیاطین میں سے ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وسئل عن الصلاة في مرابد الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم بکریوں کے بارے میں نماز پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھو کیونکہ وہ برکت والی ہیں. اب یہ جو ہے اس حدیث کی اگر ہم تفصیل میں جائیں تو کافی وقت ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ وہ شیاطین میں سے ہیں، اس کا کیا جو ہے معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اونٹ کے اندر غصہ ہوتا ہے، شدید نفرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا اونٹ کے باڑے میں اور اونٹ کوئی حرکت کرے اور انسان کی نماز میں خشوع و خضوع نہ رہے، انسان نماز کو توڑے. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے اونٹ پر کبھی کسی نے ظلم کیا ہو، تو اونٹ بہت خطرناک جانور ہے، یہ بدلہ لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ، مطلب کہ اس کے اندر غصہ ہے، نفرت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. کیونکہ اور دوسری بات یہ کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ چاہے اس کی کوئی بھی علت ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا، کوئی بھی علت ہو، اس کے پیچھے کوئی بھی سبب ہو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بس ہم عمل کریں گے. اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو وضو کریں گے، اونٹ کے باڑے میں نماز نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے کیا جائے؟ وضو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ بھی جو ہے کس چیز کو ترجیح دی؟ اونٹ کا گوشت کھانے پر دلیل کو ترجیح دی. 7ویں چیز ہے تغسیل المیت، میت کو غسل دینے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو واجب ہوتا ہے. اس مسئلے میں شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اختلف العلماء فی حکم الوضوء، کہ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا کہ جس نے میت کو غسل دیا کیا اس پر وضو کرنا واجب ہے، یعنی اس کا وضو ٹوٹا کہ نہیں؟ تو 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وضو واجب ہے، یعنی جس نے میت کو غسل دیا اس کا وضو ختم ہو گیا، وضو کرے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ وضو کرنا مستحب ہے، اور یہی صحیح قول ہے، وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اور اس کو علامہ ابن قدامہ نے اپنی فقہ کی مشہور کتاب المغنی کے اندر ذکر کیا. وَرَجَّحَ الْقَوْلُ بِالْاِسْتِحْبَابِ، اور شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ نے بھی کیا ہے؟ استحباب یعنی مستحب کے قول کو کیا کیا ہے؟ مستحب کے قول کو اختیار کیا ہے. اور اس تعلق سے جو روایت ہے وہ ابو داؤد کے اندر آپ کو ملے گی 3161 جس کے اندر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مرفوع روایت ہے، جس کے اندر کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل المیت فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضأ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت کو نہلائے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے، اور جو جنازے کو اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. لیکن یہاں پہ حکم کیا ہے؟ یہاں پہ حکم مستحب ہے، یعنی جو میت کو غسل دیتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے،
اور اسی طریقے سے جو میت کو اٹھاتا ہے اس کے لیے بھی وضو کرنا واجب نہیں ہے، لیکن کیا ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے جو ہے اس چیز کو ذکر کیا، اور یہاں پہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے احتیاط کے مسئلے کو لیا، یعنی اختلاف سے بچنے کے لیے، اور جو اس تعلق سے جو صحیح قول ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، ایک انسان نے میت کو غسل دیا، باوضو تھا، لیکن غسل دیتے وقت اس کا ہاتھ میت کی شرمگاہ سے ٹچ ہو گیا، تو آپ بغیر کسی حائل کے کپڑے کے اوپر سے اس نے صفائی کی تو کوئی، لیکن اگر ڈائریکٹ شرمگاہ کو ٹچ ہو گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ ابھی ہم حدیث پڑھ کے آئے، ممس ذکرہ والی حدیث ہم ابھی پڑھ کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وضو کرنا کیوں واجب ہوا؟ وضو کرنا واجب ہوا شرمگاہ کو چھونے کی وجہ سے، نہ کہ میت کو غسل دینے کی وجہ سے۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا اس لیے میت کو غسل دیا گیا، یہی بات شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی بیان کی ہے۔ اب 8ویں چیز ہے الردۃ عن الاسلام، اسلام سے مرتد ہو جانا، یعنی کوئی انسان اگر اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی پناہ میں رکھے، اور یہ شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ نے اس چیز کو یعنی وضو کے توڑنے والی چیزوں میں ذکر کیا، کیونکہ اس چیز کو جو ہے امام قدامہ رحمہ اللہ نے مغنی کے اندر، اسی طریقے سے امام احمد رحمہ اللہ، اس کے علاوہ جو تینوں ائمہ ہیں، چاہے امام حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، سب کا جو ہے کیا کہتے ہیں جو یہ چیز ذکر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہے 3 ائمہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام حنیفہ۔ امام شافعی، امام مالک، ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی نے وضو کر کے وہ دین اسلام سے مرتد ہو گیا، وہ دین اسلام سے پھر گیا، پھر وہ اسلام کی طرف لوٹ آیا اس سے پہلے کہ اس کا وضو ٹوٹے، یعنی جو نواقض وضو جو ہم ابھی پڑھ چکے ان میں سے کوئی چیز ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ردت کے علاوہ، مرتد ہونے کے علاوہ کوئی اور چیز ہو جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف مرتد ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک انسان نے وضو کیا، وضو کر کے وہ مرتد ہو گیا، اور پھر اس کا وضو ابھی باقی ہے، ختم نہیں ہوا، وہ واپس اس اسلام کی طرف پلٹ آیا تو اس کا وضو صحیح ہے، وہ اپنے وضو پر باقی ہے۔ اس کے لیے دوسرے قول کے مطابق اس کے لیے وضو کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، اور پہلے قول کے مطابق اس کو وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ دین اسلام سے پھر گیا۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے یعنی کیا کہتے ہیں جو شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا کیونکہ اس میں احتیاط ہے اور اختلاف سے نکلنے کا ذریعہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہو، جس کے اندر کیا ہو، شک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو چیزیں ہم نے پڑھی، سیکھی، سمجھی، بیان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔